ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 1 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج آپ سے ایک بار پھر ایک اہم ترین اور ہمارے لیے بہت ہی وہ اہم ترین موضوع ہے اور اہم ترین مسئلہ ہے، اسی کے بارے میں آج کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو مسلمانوں نے اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان اور ترکی کے صدر طیب اردوان یعنی کہ پاکستان اور ترکی نے جو آواز اٹھائی تھی وہ آواز اب مؤثر ہوتی جا رہی ہے اور اس آواز کو سنا جا رہا ہے، اور اس آواز کو سن بھی رہا ہے مغربی دنیا ہی سن رہی ہے۔ اور فرانس کے گرد دائرہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، اور فرانس کے صدر نے جو ایک بے شرمی کا ایک ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا تھا اور سینہ تان کے ایک ریاستی دہشت گردی اور ریاستی انتہا پسندی اور مذہبی انتہا پسندی کا ایک عملی طور پہ ایک بنیاد پرستی کا ثبوت دیا تھا، اب اس سے وہ پسپائی اختیار کر رہا ہے فرانس کا صدر، اور وہ باقاعدہ طور پہ اب اس کو اتنا مجبور ہو گیا ہے۔ پہلے تو وہ اس کو پرواہ نہیں تھی، لیکن بہت مجبور ہو گیا، اور وہ سارا۔ اور پھر کینیڈا کے وزیر اعظم جناب وہ آئے ہیں میدان میں، اور انہوں نے بہت دبنگ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے واقعتاً ایک سٹیٹسمین ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور انہوں نے آزادی اظہار رائے فریڈم آف ایکسپریشنز کا بتایا ہے کہ وہ ہوتی کیا ہے، اور فرانس کے صدر کے اور فرانس کے جو معاملات ہیں اس سے بالکل اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے کینیڈا نے۔ اور کینیڈا کے وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے جی ٹروڈو جو ہیں وہ کافی اس معاملے میں پاپولر بھی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ افطاری بھی کرتے ہیں، کینیڈا میں مسلمانوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، مسلم کمیونٹی کا اور تمام منورٹیز کا وہاں پہ خاص خیال رکھتے ہیں، تو وہ میدان میں آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں جناب، پاکستان میں بھی فرانس کے سفیر پہ مصیبت آنے والی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ فرانس جمعہ کو جمعۃ المبارک 12 ربیع الاول کو یہاں پہ اسلام آباد میں، ملک بھر میں ویسے ہوا، دنیا بھر میں احتجاج ہوا، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوا تھا، اور اس وقت جو عاشقان رسول جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے، وہ فرانسیسی سفارت خانے تک پہنچنا چاہ رہے تھے، پولیس نے ان کو روکا اور لاٹھی چارج بھی کیا اور ہوائی فائرنگ بھی کی اور جناب شیلنگ بھی کی۔ اور ظاہر ہے وہ ایک پاکستان کے ایک ملک کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جتنے بھی سفارت خانے ان کا تحفظ کیا جائے، وہ خواہ دشمن کے سفارت خانے کیوں نہ ہوں، تو پاکستان نے وہ فرض نبھایا۔ لیکن اس پہ جو سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان جو ہے وہ فوراً ملک بدر کرے اور اس کو ناپسندیدہ شخصیت ڈکلیئر کر کے پاکستان سے جاتا کرے۔ تو اس پہ مذاکرات ہوئے تھے، اور مذاکرات میں پھر جی وزراء آئے تھے، اور اس میں 3 دن کا طے ہوا تھا کہ جی 72 گھنٹے ہمیں دے دیں، گورنمنٹ نے کہا تھا اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور وہ 72 گھنٹے جناب جمعے کو رات کو ہوا تھا، ہفتہ اور اتوار یہ منڈے کو یعنی کہ کل یہ پورے ہو جائیں گے، اور اس پہ پھر اگلا لاحہ عمل آنا ہے، اس پہ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اس دوران ہوا یہ ہے جناب کہ فرانس سے پسپائی کی اطلاعات آ رہی ہیں، اس سینس میں کہ فرانس کے صدر جو ہیں وہ بہت جو سینہ تان کے آتے تھے، اب انہوں نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ اچھا یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ کینیڈا کے وزیر اعظم کی بات کر رہا تھا میں، کینیڈا کے وزیر اعظم نے ٹروڈو نے وہ آئے ہیں جناب، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جناب آزادی اظہار رائے کسی بھی حدود کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اس کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور کسی بھی شہری کو یا کسی بھی کمیونٹی کو یا کسی بھی معاشرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اظہار رائے کی آزادی میں اس حد تک آگے چلا جائے اور وہ لائنیں عبور کر لے کہ جہاں پہ کسی دوسری کمیونٹی کی کو دل آزاری ہو یا اس کے حقوق متاثر ہوں، اور یا ایسی اظہار رائے
جس سے فساد پیدا ہو، جس سے لڑائی پیدا ہو، جس سے دنگا ہو، انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہیں، اور انہوں نے فرانس کے صدر کا جو موقف ہے اس سے بھی بالکل انہوں نے ڈینائی کیا اور اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بالکل درست بات نہیں ہے کہ جناب جو جس کے دل میں آئے وہ کہہ دے، اور خاص طور پہ جو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جیسے انہوں نے کہا کہ متنوع، با احترام اور مختلف نسل کے لوگوں کے حامل معاشروں میں جہاں پہلے ہی جو مینورٹیز ہیں، جو پسے ہوئے طبقے ہیں، وہ پہلے ہی پسے ہوئے ہوں اور ڈپریس ہوں، تو ان کے بارے میں یہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ میجورٹی جو ہے وہ جو چاہے، یا حکومت جو ہے یا حکومتی طبقہ جو ہے وہ جو چاہے ان کے بارے میں کہے، اس لیے یہ احساس ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ معاشرہ ان نازک اور سنجیدہ موضوعات پر ذمہ دارانہ بحث کرنے کو تو تیار ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شدت پسندوں کے جو حالیہ اندھوناک جو ہوئے ہیں، المناک ہوئے ہیں، اس کو آپ سپورٹ کریں، اور انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ کینیڈا کی پارلیمنٹ نے جناب جمعرات کو خاموشی اختیار کی جو مرڈر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو تقریر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ تقریر میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے واقعتاً ایک بہترین سپیچ کی اور بہترین موقف اختیار کیا، جو کہ بردباری والا ہے، ہمبل ہے اور سوچنے والی باتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کا حق تو ہے، لیکن یہ آزادی حد سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے پاکستان میں کہہ رہا ہوں جی، پاکستان، ترکی، یہ دو ملک بڑھ چڑھ کر آئے باقاعدہ طور پہ، سرکاری طور پہ، اور باقی جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت تگڑے جی اسلامی ملک جن کو ہم بہت سمجھتے ہیں جناب قدر و منزلت والے ملک، وہ نہیں آئے اس طرح سے، اور انہوں نے صرف مذمت کرنے پر ہی اکتفا کیا، جبکہ کویت نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، فرانس کی اشیاء کا، معاشی بائیکاٹ کا، سوشل بائیکاٹ کا، اس طرح سے، اور باقی جو ملک ہیں ان کے ابھی تک زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اور OIC نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک نان فنکشنل ادارہ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ چیز پھر آتے ہیں جناب اب جو وزیر اعظم عمران خان نے بھی خطوط لکھے تمام مسلم حکمرانوں کو، اور اقوام متحدہ کے وہاں پہ بھی احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اقوام متحدہ کا بھی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے فرانس کے اس رویے کے خلاف، کیونکہ پہلے انڈیویجول تو ہوتا تھا، انڈیویجول تو لوگ کرتے تھے، لیکن فرانس کے صدر نے اس کو سپورٹ کر کے اس پہ تصدیق کر دی کہ جناب یہ سرکاری سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ نہیں روکیں گے۔ لیکن یہ چیخیں ویخیں جب نکلیں، معاشی بائیکاٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ $100 ارب کی تجارت ہے، جو اگر روک دیں مسلم ممالک تو ان کے ہوش جو ہیں وہ کافی ٹھکانے آ سکتے ہیں۔ اب فرانس کے صدر کو جی الجزیرہ ٹی وی پہ وہ آئے ہیں، اگین ایک عربی ٹی وی چینل ہے جناب، وہ آئے ہیں، اور انہوں نے اب پسپائی جو اختیار کی وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ خاکوں سے متعلق جو میرا بیان ہے وہ توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ یہ اسی طرح کے ہر طرف یہی ہوتا ہے، ایاز صادق نے بھی یہی کہا کہ جناب توڑ مروڑ کر پیش کیا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب ہوں، باقی ہوں، حکومتی ہوں، اپوزیشن ہوں، سب وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ اب یہی کچھ وہ کہہ رہے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ اس کو سپورٹ حاصل ہے گورنمنٹ کی اور فرانسیسی گورنمنٹ کی، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے اور ایک نجی اشتہاری اخباری جو ادارہ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، اور حکومت کی جو تال ہے وہ، لیکن حکومت کی جو اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن جناب کینیڈا کے جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں وہ بھی
آپ سے بڑے ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ بھی تو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو بھی ذرا سنیں کہ یہ کیسے نہیں ہے، آپ کیوں نہیں روک سکتے۔ اور پھر فرانس کے صدر کو میں یہ ایک بات ضرور ہم پوچھیں گے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے آپ کو صرف اتنا کہا کہ آپ دماغی طور پہ توازن کھو چکے ہیں اور آپ کا دماغی علاج ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ بات بہت بری لگی، اور پھر پاکستان نے اور ترکی نے جب پارلیمنٹ سے ریزولوشنز پاس کی، قراردادیں پاس کیں، تو آپ کو وہ یہ باتیں بھی بہت بری لگیں، کیونکہ یہ ترکی کے عوام نے، پارلیمنٹ جو ہے ترکی کے عوام کی نمائندہ تھی، پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہے۔ تو ہمارا آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے معاملات میں مداخلت سے باز رہیں، جبکہ آپ خود جو ہیں وہ بالکل دوسرا نیریٹو اور دوسرا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں۔ یہ آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے تو اپنی گفتگو میں تضاد ہے۔ پھر ترکی کے صدر نے تو صرف آپ کو اتنا کہا کہ اپنا دماغی علاج کروائیں، اور واقعتاً ہونا چاہیے، کیونکہ آپ واقعتاً کچھ تھوڑے سے ہلے ہوئے ہیں۔ تو وہ تو انہوں نے کہا، تو آپ نے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ تو جناب جو خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو دنیا تسلیم کرتی ہے، صرف مسلم دنیا نہیں بلکہ غیر مسلم دنیا بھی تسلیم کرتی ہے، بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں ان پہ مقالے لکھ چکے ہیں، اور ان کے کامیابی اور ان کے کردار کے بارے میں، ان کی سچائی کے بارے میں تمام تر بالکل دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے مذہب کے اسکالر وہ مقالے لکھ چکے ہیں، ان کے معترف ہیں۔ تو 1.5 ارب کے قریب مسلمان جو ہیں اس وقت ان کے فالوورز ہیں، ان پہ جان نچھاور کرتے ہیں، صرف فالوورز نہیں ہیں، ان پہ جان نچھاور کرتے ہیں۔ تو جناب فرانس کے صدر سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ کو کس نے یہ حق دیا؟ آپ اپنی بے عزتی تھوڑی سی برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ ادھر کہتے ہیں کہ آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے، ادھر آپ پارلیمنٹ اور پاکستان اور ترکی کی پارلیمنٹ کی قراردادوں کو کہتے ہیں مداخلت ہے۔ یہ بھی اظہار رائے کی آزادی ہے۔ ابھی تو مسلم عوام کو روکا ہوا ہے، اور ہم بھی اس کے حق میں ہیں کہ بالکل نہیں، آپ واقعتاً ایک شخص کا اگر دماغ خراب ہو جائے تو اس کی سزا پوری سوسائٹی کو ہرگز نہیں دی جانی چاہیے۔ تو آپ خود اپنے معاملات کو ریویو کریں اور اپنے رویے کو دیکھیں۔ پھر انہوں نے ایک طرف یہ کہا اور ایک طرف انہوں نے پسپائی اختیار کی، دوسری طرف پھر انہوں نے اپنا جو ہے بغض وہ نکالی، خباثت نکالی، اور کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ اسلامی تعلیمات کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی غلط تشریح کر کے قتل و غارت، تشدد اور اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام کے نام پر جو چیز پھیلائی جا رہی ہے وہ خود مسلمانوں کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ تو جناب مسلمان تو بہت ہمبل ہیں، اور یہ اگر آپ نے دہشت گردی کے بارے میں واقعتاً کوئی گفتگو کرنی ہے، اگر آپ کا ضمیر ملامت نہیں کر رہا، تو پھر دہشت گردی دیکھیں جو عراق میں ہوئی، جو لیبیا میں ہوئی، جو مصر میں ہوئی، اور باقی افغانستان میں ہوئی، ان کو دیکھیں آپ، جو انڈیا میں ہو رہی ہے اس کو دیکھیں، اور پھر آپ اپنے ضمیر کے مطابق بات کریں۔ اگر آپ کا ضمیر واقعتاً جاگ رہا ہے تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔